شاہ صاحب جو مائک پہ نماز پڑھنے کا مسئلہ ہے ہاں اور یہ دن بدن حرج بھی بندہ جا رہا ہے اور تعامل ناس بھی ہے، تو کیا اس میں حکم میں کوئی تکلیف ہے کہ یار، نہیں؟ آپ خود مائک پہ سوال کر رہے ہو اور مائک کا مسئلہ پوچھ رہے ہو صوفی نماز کا صاحب. مسئلہ ہے نا، اور وہ کہہ رہے امام بیٹھیے. کی آواز بھی نہیں کہتے۔ جی جی بیٹھیے، تشریف رکھیے. اصل میں لوگ تو یہ سمجھ رہے ہیں کہ مائک پہ نماز کا مسئلہ ہے. اصل کی اس کی بنیاد جڑ کیا ہے؟ اس کی بنیاد اور جڑ یہ ہے کہ لوگ سمجھ رہے یہ لوگ بس مائک پہ نماز کرنے کو کہتے ہیں کہ منع کرتے ہیں، مان لوگ کہتے ہیں مائک پہ ہو جاتی. اصل مسئلہ یہ ہے کہ یہ جو آواز نکل رہی ہے یہ آدمی کی اپنی آواز ہے یا صدا باز گشت ہے، اس میں اختلاف ہے. سمجھ رہے ہیں آپ؟ مثال کے طور پر جو لاؤڈ سپیکر کرنے والے، بنانے والے، ایجاد کرنے والے ہیں نا، اگر آپ ہمارے پاس آئیں، ہم ان کی عبارتیں آپ کو دکھائیں کہ لاؤڈ سپیکر بنانے والی کمپنی یہ کہتی ہے کہ یہ آواز آپ کی نکل کر ایمپلیفائر میں ٹکراتی اور ٹکرانے کے بعد وہاں سے ایک نقلی آواز پیدا ہوتی ہے، جس کو صدا باز گشت کہتے ہیں، جس کو انگریزی میں ایکو کہتے ہیں. اس کے اردو میں مثال لیجیے آپ. مثال کے طور پر آدمی کہیں پہاڑوں میں جائے، جانے کے بعد وہاں کرے آ، خاموش ہو جائے، پھر ایک صدا آتی آ، حالانکہ اس کی آواز تو نہیں، اس کی آواز تو ختم ہو گئی، اس نے تو منہ بند کر لیا. گنبد والی مسجد میں جائیں کہیں اور وہاں کریں آ، آپ خاموش ہو جائیں، منہ بند کر لیں، کچھ سیکنڈ کے بعد وہاں سے آپ کی آواز ٹکرا کر کے آتی ہے کہ آ. سمجھ رہے میری بات؟ تو یہ صدا باز گشت ہے کہ یہ ٹکرانے کے بعد اس کی ڈپلیکیٹ ایک آواز نکلتی ہے. یہ بحث ہے اصل میں علماء میں. لاؤڈ کو تو بیچ میں مت لائیے. یہ ہے لوگ سوچ رہے لاؤڈ اسپیکر نماز، لاؤڈ اسپیکر نماز نہیں پڑھتا، یہ مسئلہ ہے. جن علماء نے یہ کہا کہ یہ بیان کرنے والے، یہ آواز دینے والے کی اصلی آواز نہیں، انہوں نے فتویٰ دیا کہ اس پر نماز نہیں ہوگی. اور جنہوں نے کہا کہ یہ صدا بازگش نہیں ہے بلکہ بولنے والے کی اپنی آواز ہے، یہ ان کی تحقیق ہے، وہ کہتے ہیں کہ نماز ہو جائے گی. اب آپ جیسا کوئی متقی پرہیزگار آدمی کہ جو لاؤڈ کے پیچھے نماز نہ پڑھتا ہوئی کہ راہ اعتدال بھی، وہ راہ اعتدال کیا ہے یہ بتائیے. کہ اس دنیا میں یہ بلکہ کراچی میں ظاہر ہے کم سے کم 50 لاکھ آدمی تو نماز پڑھتا ہوگا 2 کروڑ کی آبادی میں. اس میں کتنے لوگ ہیں جو یہ کہیں کہ بھئی لاؤڈ پہ نماز نہیں ہوتی؟ ایسی صورت میں تھوڑی قربانی دیں، وہ یہ کریں کہ جہاں لاؤڈ استعمال ہوتا ہے امام کے قریب آ جائیں، پچھلی صف میں آ جائیں. امام کی اپنی آواز، اس کے حرکات و سکنات کو دیکھ کر کے آپ اگر نماز پڑھ لیں تو آپ کی نماز ہو جائے گی. آپ کو بھی طریقہ میں نے بتا دیا. تو مسئلہ ہے کہ یہ آواز اس کی اصلی ہے یا نہیں. اب میں اس کی چند مثالیں دیتا ہوں. دیکھیے، دنیا میں اب ایسے سافٹ ویئر جاری ہو گئے، ایسے آلات جاری ہو گئے، خود میرے پاس بھی موجود ہے کہ اس میں 7 زبانیں، ایک قلم ہے. آپ انگریزی کی عبارت پر اس طریقے سے اسے چلائیے اور اس کو سیٹ کر دیں تو آپ انگریزی کے لائن پر اس کو پھیریں، وہ ڈچ میں ترجمہ کر دیتا. آپ اگر دیکھیں تو وہ ڈچ میں ترجمہ کر دے گا. اب یہ اتنا اور بڑھ گیا، جیسے آپ کہتے ہیں یہ آواز جو اس سے نکلتی ہے نا، وہ اس کی اپنی آواز ہے. تو اب ایسے بھی پروگرام آ گیا کہ آپ لاؤڈ پر اردو بولیں، وہاں سے انگریزی بن کر کے نکلتی سوائے چند حروف کے. تو یہ بتائیے وہ بول کیا رہا؟ وہ تو انگریزی میں بول رہا، ادھر ڈچ میں نکل رہی، وہ تو سیٹنگ ہے، آپ سیٹ کر دیں. آپ یہ ادھر اردو بول رہا، ادھر افریقن کی آواز نکل رہی، ادھر اردو بول رہا، ادھر فرانسیسی نکل رہی. اب اس کی آواز کہاں گئی؟ یہ ساری چیزیں ہیں، لیکن اس کا آسان طریقہ یہی ہے. اب ایک مسئلہ کیا ہے، دنیا بھر اس پر نمازیں پڑھ رہی ہے دنیا اور قوم، تو میرا خیال ہے اس وقت اس مسئلے کو نہ چھیڑا جائے تو یہی اچھا. چلیے اور کوئی صاحب